بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ صدقے واری جاتے ہیں تو اتنا زیادہ وہ خوشی کا اور پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کبھی وہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور پھر بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یعنی اگنور کر دیتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں، برے برے نام رکھتے ہیں، توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں اور گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ساتھیوں کی موجودگی میں بھی وہ بیزتی کرنے سے باز نہیں آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید رد عمل دیتے ہیں، دوسروں کی بات کو سمجھے بغیر ہی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں اور رشتوں میں فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ہم لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے القاب دو، ایمان کے بعد فسق برا کام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کوئی بھی تعلق یا رشتہ گھر میں ہو یا دفتر میں ہو یا کاروبار میں ہو یا محلے میں ہو، اس وقت اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے جب باہمی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، ایک دوسرے کی باؤنڈریز کا احترام نہیں کیا جاتا، یا دوسرے کو ڈرا دھمکا کر رکھا جاتا ہے کہ میں تمہیں ابنڈن کر دوں گا، یا دھمکیاں دی جاتی ہیں، یا دوسروں کو بتائے بغیر ہی اس سے کچھ ایسی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں جس کا دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے بندے کو اپنا مکمل دست نگر بنا کر رکھتے ہیں، اور یعنی اس کا اپنا محتاج ہی بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کچھ میاں بیوی کا رشتہ چونکہ ایک قانونی رشتہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں اور شکوک و شبہات میں دوسرے کو رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رشتوں کو خراب کرنے والی ہیں۔ اپنے پیاروں پر الزام تراشی کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، ان کی بنیادی ضروریات کو بھی اگنور کرنا یا ان سے باتیں چھپا کر رکھنا، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ رویہ ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ لوگ ہی جو ہوتے ہیں جو اس طرح کے رویے کرتے ہیں، سم ٹائمز یہ اس کا بالکل اپوزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دوسرے پہ جان نشاور کرنے کی باتیں کرتے ہیں، مال و دولت کھل کر دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر تانے مینے بھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ پل میں تولا ہو جاتے ہیں اور پل میں ماشا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بڑے احتیاط سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں ان کو سوچ سمجھ کر، ان کی اصلیت کو دیکھ کر پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنی کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر اپنے تعلقات کی بنیاد قائم کرنی چاہیے، اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بالکل شہید وفا ہی نہیں بن جانا چاہیے کہ ان کی بس ہر غلطی کو اگنور کرتے جائیں اور اپنی طرف سے ہی وفا کرتے جائیں۔ تو ان سے زندگی گزارتے ہوئے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، اور رشتے خواہ خونی ہوں یا سماجی ہوں یا قانونی رشتے ہوں، ان کی جب تک حفاظت کی جائے تو یہ برقرار رہتے ہیں، ورنہ یہ بیکار ہو جاتے ہیں، اگر ٹوٹے نہ بھی تو بیکار ہو جاتے ہیں۔ جن رشتوں میں مٹھاس نہ رہے تو وہ بے جان سے ہو جاتے ہیں، اور لیکن آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے رشتوں میں مٹھاس بھر سکتے ہیں، انہیں زندہ کر سکتے ہیں، جاوید کر سکتے ہیں، اور حقیقت میں تو ہر روز اپنے رشتوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں مٹھاس بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ خود بخود ہی کرواہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ محبت کا اظہار کرنے کے کچھ مثبت طریقے بھی ہیں، مثلاً ایک سب سے جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ دوسرا بندہ آپ سے حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے ہی اگر آپ اس کے ادا کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سالگرہ کے موقع پر پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا، یا کوئی بچی بچہ امتحان پر پاس کر لے یا کوئی ٹارگٹ اچیو کر لے تو اس کو مبارکباد دینا اور تحفے تحائف دینا، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، باہمی عزت کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا، مشکل وقت میں ساتھ دینا، الزام تراشی اور تن تشنی سے پرہیز کرنا، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا،
اور اگر خود اپنے سے کوئی گستاخی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اپنے لیے وہی پسند کرنا جو آپ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے اور کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور تنہائی میں اسے ان کی کریکشن کرنے کی ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو جو ظاہر ہے ہمارے مذہب میں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو رشتے ہیں ان میں ہمیں ایک مٹھاس بھر جاتی ہے، اور ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی ایک جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو کسی کی بہت زیادہ تعریف کریں اور بعد میں اس کی طعنے تشنیع بھی کریں، نہ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کریں، ذلیل کرنے کے بعد گلٹ کا شکار ہو تو اسے شاپنگ پر لے جائیں، بلکہ ایک میانہ روی سے اچھے انسانوں کی طرح اگر ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں تو اس سے ہماری جو روزانہ کی زندگی ہے یہ خوشگوار ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہماری جب زندگی خوشگوار ہوتی ہے تو اسی کے ہی ہمیں نتائج آخرت میں بھی اچھی صورت میں ملیں گے۔ اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم کوئی چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، کوئی چھوٹی مہربانی کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں، اپنی اور دوسروں کی حدود کا احترام کریں، اور اپنے اور دوسروں کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی پرسکون رکھیں اور دوسرے کی زندگی کو بھی پرسکون بنانے کی پوری کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔